اب میں آخر میں ملتمس ہوں اس محفل کے صدر جناب مقبول احمد شاکر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جناب مقبول احمد شاکر. کیونکہ حضرت علامہ اقبال کی یاد میں یہ مشاعرہ ہے تو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ دلچسپ بات ہے کہ میں جس گاؤں میں بچپن گزارا اس کا نام سیال کوٹ تھا جی. چھوٹا سا گاؤں جنگ کا. اور پھر ماں باپ بہن بھائی مجھ سے بڑے پڑھے لکھے علامہ اقبال کی کتابیں گھر میں تھیں تو پڑھنے کا موقع ملا. میری سعادت ہے کہ علامہ اقبال کی یہ بچوں کے لیے نظمیں جو بانگ درا میں ہیں یہ مکمل نہیں ہیں. یہ مکمل نہیں ہیں. علامہ اقبال نے جب ان کو بانگ درا میں شامل کرنا چاہا تو بہت سارا حصہ قلم زد کر دیا. میں نے تحقیق سے وہ نظمیں اصل حالت میں چھاپ دی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری نظمیں علامہ اقبال کی 8 نظمیں، یہ 7 ہیں اور 8 نظمیں ایسی ہیں جو بانگ درا میں شامل ہی نہیں ہوئیں. 1928 تک وہ سلیبس کا حصہ رہیں. 1928 تک. اس کے بعد چونکہ علامہ اقبال اپنے آپ کو بچوں کے شاعر کے طور پر متعارف نہیں کروانا چاہتے تھے. اس وقت ان کا نام تھا، چرچا تھا، چھپ رہی تھی تو انہوں نے غالباً منع کر دیا ہوگا، وہ نہ چھپ سکیں. میں نے باقیات اقبال کا متروک کلام کو اس طرح کی چیزیں اکٹھی کر کے چھوٹا سا طور ذرا سا کلیم کے نام سے کتاب چھاپ دی ہے. اس کے علاوہ میں ٹیچر رہا ہوں اردو کا. اتفاق کی بات ہے کہ میں علامہ اقبال پر لکھا ہوا رشید احمد صدیقی کا خاکہ پڑھایا آخری دن اور اس کے بعد میں ایم فل کرنے چلا گیا جی. 2-2.5 سال کے بعد واپس آیا. اتفاق ریئلی کہ جس دن میں کلاس میں گیا پڑھانے اس دن چراغ حسن حسرت کا لکھا ہوا خاکہ میرے سامنے تھا جی. خیال آیا کہ اگر یہ 2 خاکے ہیں تو زیادہ بھی ہوں گے. اور خاکہ وہ چیز ہے جو آدمی کی زندگی کی حقیقت بتاتا ہے. خاکہ وہ لکھتے ہیں جن کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، جو ظاہر و باطن دونوں جانتے ہیں جی، وہ خاکہ لکھتے ہیں. تو میں نے سوچا اور خاکے ہوں گے. پڑھنے کے لیے جی چاہا تو پتہ کیا اورینٹل کالج سے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری سے پتہ چلا کہ ابھی خاکے مرتب نہیں ہوئے. میں نے کہا ہوں گے. یقین جانے چھٹی لی، پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں چلا گیا. تب تک واپس نہیں آیا جب تک نیرنگ اقبال کے نام سے کتاب چھپ نہیں گئی. نیرنگ جادو کو کہتے ہیں. نیرنگ اقبال کا جادو. اقبال کو اگر انسان کی سطح پہ دیکھنا ہے، بشر کی سطح پہ، تو وہ پڑھنے کی چیز ہے. بہت اچھا کلام سنایا میرے احباب نے، دوستوں نے، بہت اچھا. حمد نہیں سنائی گئی. میں ہم سنانا چاہوں گا جی. ہیں کئی منزلیں کے بنا راستے، ہیں کئی منزلیں کے بنا راستے، وہ خدا ہے جو دیتا بنا راستے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ہیں کئی منزلیں کے بنا راستے، وہ خدا ہے جو دیتا بنا راستے. ایک منزل کے بے انتہا راستے، گر دکھائے نصیب خدا راستے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ایک منزل کے بے انتہا راستے، گر دکھائے نصیب خدا راستے. تم کرو نام اللہ سے آغاز پھر، تم کرو نام اللہ سے آغاز پھر، ہیں صبا راستے پھر صدا راستے. سبحان اللہ. تم کرو نام اللہ سے آغاز پھر، ہیں صبا راستے پھر صدا راستے. کرتا ہے مچھلی کے پیٹ میں بند کبھی، کرتا ہے مچھلی کے پیٹ میں بند کبھی، پھر پانی میں دیتا ہے اٹھا راستے. اور لکھا ہے انکاری ہو جاتا ہے کہ ملعون پھر. آدم و ابلیس
انکاری ہو جاتا ہے کہ ملعون پھر اور ندامت کو دیتا ہے دکھا راستے واہ 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 انکاری ہو جاتا ہے کہ ملعون پھر اور ندامت کو دیتا ہے دکھا راستے ہجرتیں دی نبی کو اجر کی خاطر ہجرتیں دی نبی کو اجر کی خاطر پھر حفاظت کو دیے چھپا راستے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حفاظت کو آندھی آ گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو آندھی سے راستے چھپ گئے کہ وہ کن راستوں پہ گئے اللہ ہجرتیں دی نبی کو اجر کی خاطر پھر حفاظت کو دیے چھپا راستے سر شیر ہے اب غضب کی تڑپ ہے کہ مدینہ ملے واہ 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 اب غضب کی تڑپ ہے کہ مدینہ ملے مجھ کو مالک اٹھا یا بچھا راستے سبحان اللہ سبحان اللہ اب غضب کی تڑپ ہے کہ مدینہ ملے مجھ کو مالک اٹھا یا بچھا راستے واہ واہ اور لکھا ہے شان بخشی براہیم کو تو نے جب کونی بردن نے دیے سجا راستے شان بخشی براہیم کو تو نے جب کونی بردن نے دیے سجا راستے لم یزل تو سخی تو غنی تو جلی سبحان اللہ سبحان اللہ لم یزل تو سخی تو غنی تو جلی تیری جانب کو جاتے سخا راستے سبحان اللہ دے نہ مالک یہ راہوں کا چکر مجھے دے نہ مالک یہ راہوں کا چکر مجھے دے ابھی تو ابھی سب ہٹا راستے واہ واہ دے نہ مالک یہ راہوں کا چکر مجھے دے ابھی تو ابھی سب ہٹا راستے میاسی میں کھاتی ہوں مگر ہوں تو شاکر واہ میاسی میں کھاتی ہوں مگر تو شاکر سیدھے احمد کے صدقے دکھا راستے ہیں کئی منزلیں کے بنا راستے وہ خدا ہے جو دیتا بنا راستے واہ واہ کیا بات سر مدحت مدینہ کے نام سے انٹروڈیوس کروائیے صنف مدحت مدینہ صرف سر اجازت ہے جی جناب بسم اللہ وقت تو نہیں زیادہ ہو گیا بسم اللہ سر ہر ایک کو ملتی ہے تسکین مدینے میں واہ 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 ہر ایک کو ملتی ہے تسکین مدینے میں دیکھا تو نہیں کوئی غمگین مدینے میں واہ 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 ہر ایک کو ملتی ہے اچھا میں ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں یہ بحر ہے حضرت مسمن مفعول مفائل یہ دو گروپ اگر بن جائیں تو پھر پہلے گروپ کا کوئی حرف دوسرے میں جائے تو اسے شکست ناروا کہتے ہیں لفظوں کی ترتیب یوں لگانی ہے کہ پہلی بات مفعول مفاعل میں ہو جائے اور اگلی بات پھر مفعول مفاعل میں واہ یہ ٹیکنیکل بات ہے ہاں جی ہر ایک کو ملتی ہے یہ مفعول مفاعل ہے تسکین مدینے میں یہ الگ ہے اسی طرح سارا چلے گا پھر یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ پچھلے لفظوں کو پیچھے رکھنا ہو ہر ایک کو ملتی ہے تسکین مدینے میں دیکھا تو نہیں کوئی غمگین مدینے میں سر شعر عرض ہے اعزاز مدینے کے لاکھوں تو کروڑوں بھی اعزاز مدینے کے لاکھوں تو کروڑوں بھی رحمت تو ہے زہرا کی تدفین مدینے میں واہ واہ رحمت تو ہے زہرا کی تدفین مدینے میں اور سر نادار غلاموں کو سردار سبھی کہتے واہ واہ سیدنا بلال کیا بات نادار غلاموں کو سردار سبھی کہتے دیکھو تو ذرا ان کی تمکین مدینے میں دیکھا تو نہیں کوئی جنت کی کھجوریں ہیں باغات سہانے بھی جنت کی کھجوریں ہیں باغات سہانے بھی ہیں لاکھ مناظر بھی رنگین مدینے میں دیکھا تو نہیں کوئی غمگین مدینے میں محبوب نبی کا ہے محبوب خدا کا بھی واہ واہ محبوب نبی کا ہے محبوب خدا کا بھی کرتے ہیں فرشتے ہی تزہین مدینے میں دیکھا تو نہیں اور شعر عرض ہے ہر چیز مدینے کی لبریز لطافت سے آہا
ہر چیز مدینے کی لبریز لطافت سے، پانی بھی ہے، پانی بھی یہی جیسے انگبین مدینے میں، لا ترفعو جیسے احکام خدا بندی، لا اس مضمون کو میں نے 4 شعروں میں سر بند کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ لا ترفعو جیسے احکام خدا بندی، لاگو ہے عقیدت کا آئین مدینے میں، دیکھا تو نہیں کوئی غمگین مدینے میں، دھیمی ہی رہیں تیری آوازیں یہاں جا یہاں ہر جا، دھیمی ہی رہیں تیری آوازیں یہاں ہر جا، چلتا ہے محبت کا یہ دین مدینے میں، اب جا کے سنائیں گے یہ نعتیں وہاں پر ہی، اب جا کے سنائیں گے یہ نعتیں وہاں پر ہی، حق طور سے ملتی ہے تحسین مدینے میں، حق طور سے ملتی ہے تحسین مدینے میں، اور شرشیر عرض ہے کرتا ہوں دعائیں میں مرنے کی وہاں پر کی، کرتا ہوں دعائیں میں مرنے کی وہاں پر کی، کہتے ہیں میرے آقا آمین مدینے میں، کہتے ہیں میرے آقا آمین مدینے میں، قرآن سنانے کا وہاں لطف نرالا ہے، قرآن سنانے کا وہاں لطف نرالا ہے، یاسین پر پڑھتے ہیں یاسین مدینے میں، قرآن سنانے کا وہاں لطف نرالا ہے، یاسین پر پڑھتے ہیں یاسین مدینے میں، معیار کڑا ہے یا تعظیم عقیدت کا، سر شعر پہ غور کریں، معیار کڑا ہے یا تعظیم عقیدت کا، ہے جرم صدا اونچی سنگین مدینے میں، ہے جرم صدا اونچی سنگین مدینے میں، یا خاص غریبوں کی اوقات مساوی ہے، یا خاص غریبوں کی اوقات مساوی ہے، ذرات نمایاں ہے نورین مدینے میں، اور سر شعر سنیں گے آپ، ہر نفس پہ اللہ واحد کا اجارہ تو، ہر نفس پہ اللہ واحد کا اجارہ تو، ابلیس برابر ہے غمگین مدینے میں، دیکھا تو نہیں کوئی، اور سر شعر ہے تنوین تو جانتے ہیں نا، تنوین یقیناً کے اوپر جو 2 تنوین کہتے ہیں اس کو، شعر سنیے گا، ہر نیک ارادے کی تکمیل مبارک ہو، ہر نیک ارادے کی تکمیل مبارک ہو، دیکھی یقین پر لگتی تنوین مدینے میں، یقیناً بن گیا، ہر نیک ارادے کی تکمیل مبارک ہو، دیکھی یقین پر لگتی تنوین مدینے میں، دیکھا تو نہیں کوئی غمگین مدینے میں، ہر ایک کو ملتی ہے تسکین مدینے میں، دیکھا تو نہیں کوئی غمگین۔ جی آپ تھے، آپ نے سنا ہمارے جناب مقبول احمد شاکر صاحب کو، ہمارے پروگرام کے آخری شاعر تھے۔ آج کا مشاعرہ ناظرین آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ میرے شہر کے اور میرے شہر سے باہر بڑے قابل، انتہائی قابل شعراء نے اس مشاعرے میں حصہ لیا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہ پروگرام پین چینل پہ چلتے رہیں گے، اور مشاعروں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق اور آپ کی دعاؤں سے رواں دواں رہے گا۔ اپنے دوست طارق ملک کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہے